بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارکہ بہت ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اس دن جو بھی رب تعالیٰ سے صدا کی جائے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، جو بھی رب تعالیٰ کے حضور مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بندے کو عطا کرتا ہے، بشرط یہ دعا اپنے یقین کامل کے ساتھ مانگنی ہے۔ یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مانگی گئی دعا کبھی بھی رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن اگر قسمت بدلنی ہے تو جو عمل بتاؤں گی، جو ذکر پاک بتاؤں گی، اسی ترتیب سے عمل کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، رب تعالیٰ آپ کے مقدر کو ضرور چار چاند لگائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب انسان زندگی کے ہنگاموں میں الجھ کر تھک جاتا ہے، جب ہر طرف سے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، جب آس پاس کی دنیا میں کوئی سننے والا، سمجھنے والا اور سہارا دینے والا نہیں نظر آتا، تو دل ایک نرالی زبان بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ زبان ہوتی ہے جو الفاظ سے زیادہ آنسو سے ادا ہوتی ہے، جو صرف خالق کائنات ہی سمجھتا ہے۔ انسان جب بار بار دنیا والوں کے در پر جا کر خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ دل سے پکار اٹھتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی بچا ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ جب بندہ اپنے نفس کی ضد، غرور اور انا کو چھوڑ کر مکمل عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کے اندر کی سچائی رب کی رحمت کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ انسان پر آزمائش بن سکتا ہے، قرض، غربت، بے روزگاری، بیماری، بے سکونی، اولاد کی نافرمانی یا بے اولادی، لیکن ان سب آزمائشوں کا ایک در کھٹکھٹانے پر خاتمہ ممکن ہے۔ وہ در جس پر جانے والے کبھی خالی واپس نہیں آتے، وہ در ہے صرف رب کائنات کا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، آج کے اس بابرکت عمل کو، اس ذکر پاک کو، اس قرآنی کلمات کو جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، رب تعالیٰ سے رو کر مانگیں، گر گڑا کر مانگیں، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا، جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی پریشانی ہے، حاجت ہے، مراد ہے، الجھن ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے 129 مرتبہ یا فتاح یا فتاح کا ذکر پاک کرنا ہے، صرف 129 مرتبہ، لیکن ڈوب کر دل کی گہرائی سے اپنا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جائیں اور یا فتاح کی طاقت کو دیکھتے ہوئے یا فتاح کا ذکر کریں۔ جب 129 مرتبہ یا فتاح پڑھ لیں، پھر 129 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکات میں، معنی میں بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ سورت ایک مکمل خزانہ ہے۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا تو کیا اس کی امت کو رزق، راحت، دولت اور سکون عطا نہیں کرے گا؟ جو سورۃ الکوثر کو بار بار پڑھ کر اللہ کی رضا چاہے، علماء کرام فرماتے ہیں سورۃ الکوثر کا ورد کرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس سورت کے ذریعے نہ صرف ظاہری رزق حاصل ہوتا ہے بلکہ دل کو سکون، روح کو قرار اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ الکوثر کا عمل کرنا در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں کے خزانوں کی کنجی ہے اور کنجیوں کو تھامنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ نے آج صرف 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر 70 مرتبہ، صرف 70 مرتبہ
استغفراللہ 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 کا ذکر کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ رب تعالیٰ سورۃ غافر میں فرماتا ہے، یہ اللہ کا کھلا وعدہ ہے، دعا ہر قفل کی کنجی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی حاجت کو صرف رب کے سامنے رکھتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے معجزہ بن جاتی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں کی گئی دعا جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور امید کا چراغ بجھتا ہوا ہو۔ وہ دعا آسمانوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہفتے میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے، ایک ایسی ساعت بھی بندے کو ملتی ہے جب دعا کو انکار نہیں ملتا، اور وہ دن ہے جمعۃ المبارک کا اور نماز عصر کے بعد کی گھڑی۔ اگر کوئی بندہ ان خاص ساعتوں میں، ان خاص گھڑیوں میں سورۃ الکوثر اور استغفار کو اپنا ورد بنائے اور اللہ کے نام کو اپنا ورد بنائے اور اس کے بعد دعا کرے، وہ دعا رب کے عرش تک جاتی ہے۔ رزق میں برکت، دولت میں اضافہ، قرض سے نجات، اولاد کی اصلاح، جائز حاجات کی تکمیل، سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس ذکر پاک کو کر کے اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں، اے میرے رب، میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں وہی ہوں جسے دنیا نے ٹھکرا دیا، جس نے ہزاروں دروازے کھٹکھٹائے مگر سب بند نکلے۔ اب تیرے در پہ آیا ہوں یا آئی ہوں، مولا خالی ہاتھ لے کر آئی ہوں، جھکی ہوئی نگاہیں لے کر آئی ہوں، بھیگی ہوئی آنکھوں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آئی ہوں۔ اے رحمان، مجھے وہ عطا کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے، میرے رزق کو وسیع کر، میرے دل کو سکون دے، میری جائز حاجات کو پورا فرما اور مجھے اس مہینے کی برکات اور اس دن کے کلام سے سرشار فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ذکر سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔